اس مہینے سعودی صحافی کی گمشدگی اور مبینہ قتل کی وجہ سے پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ اس مد میں جواب طلب کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کو 2 ہفتے قبل ترکی میں واقع سعودی سفارت خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے باہر نکلتے ہوئے نہیں۔ جمال خشوگی کے ساتھی جیسن رضایان کو 2016 میں ایران میں 544 دن کی قید کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ جیسن کا کہنا ہے کہ صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملے پریس کے لیے ایک خطرناک وقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ More and more we're seeing journalists arrested. اب تو ہم ہر روز صحافیوں کو جو امریکہ اور جمہوری نظام کے حامی ہیں گرفتار ہوتے، ہراساں ہوتے اور قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، لیکن اب اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ آواز اٹھائے اور اعلان کرے کہ ہم یہ نہیں سہیں گے۔ ہم آزادی صحافت اور پریس کے تحفظ کے حامی ہیں، لیکن مجھے ایسا ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کے مطابق سال 2017 میں گرفتار ہونے والے صحافیوں کی تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ ترکی، چین اور مصر صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ممالک ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اسلام آباد بیورو چیف عائشہ تنظیم کا کہنا ہے کہ سی پی جے کی ریسرچ کے مطابق اس سال اب تک پوری دنیا میں 44 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ جنگ کا شکار ممالک صحافت کے لیے واحد خطرہ نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں خاص طور پر صحافیوں کا اغوا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور صحافیوں کو اغوا کرنے والوں کا تعلق صرف داعش یا طالبان سے نہیں ہے، بلکہ ان کو جرائم پیشہ لوگ پیسوں کے لیے بھی اغوا کرتے ہیں، اور اگر انہیں جلدی پیسے نہیں ملتے تو وہ صحافیوں کو طالبان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ طالبان آگے سے مزید پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر بدلے میں اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے سودا کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیا کی طرف بڑھتی ہوئی دشمنی اور تشدد سے نمٹنے کے لیے احتساب کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ مالٹا میں کسی کار پر بم حملے کا واقعہ ہو، یا اب جیسا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کس طرح سعودی صحافی کو ترکی کے سفارت خانے میں بلا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں جمال خشوگی کے کیس میں بین الاقوامی سطح پر ایک شفاف چھان بین کی ضرورت ہے، تاکہ حکام صحافیوں کی جان کو کم قیمت سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہ چھڑا سکے۔ امریکہ میں واقع ایک غیر سرکاری ادارے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق 10 سال سے زائد کے عرصے میں پوری دنیا میں اب آزادی صحافت کی سطح سب سے نیچے ہے۔ اب دنیا کی صرف 13% آبادی کو مکمل طور پر آزادی صحافت کا امتیاز حاصل ہے۔ الزبتھ چرنف کی رپورٹ کے ساتھ سحر ماجد، اردو VOA۔